واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں پر ہمارے پاس ہے الدرس الاول۔ الدرس الاول میں ہشام اور استاذ کے درمیان کنورسیشن ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ تو ہشام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استاذ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاشم کہتے ہیں کیف حالک یا استاذ، آپ کیسے ہیں اے استاذ؟ لعلک بخیر، شاید آپ خیریت سے ہو۔ یہ ان دونوں کے درمیان یہ بات چیت ہے۔ ہاشم کا کیا مطلب ہے؟ یہ نام اکثر لوگ رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سالن میں ڈالنا۔ جیسے شوروا میں وہ روٹی ڈالتے ہیں نا، سرید بنانے والا، اس کو کہتے ہیں ہاشم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں بھی یہ آتا تھا، یہ ہاشم کا نام اسی وجہ سے، کیونکہ وہ سرید بناتا تھا حاجیوں کے لیے۔ وہ ایک شاعر کہتے ہیں عمرو الذی حشم السرید لأہلہ قوم بمکہ مسنتین عجافو، کہ عمر نام تھا اصل میں ہاشم کا، وہ لوگوں کے لیے سرید بناتے تھے۔ جی، یہاں پر ہاشم کا مطلب یہ ہے کہ سرید بنانے والا۔ عمرو الذی حشم السرید لأہلہ قوم بمکہ مسنتین عجافو۔ جی، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاشم نے پھر کہا کیف حالک یا استاذ، استاذ آپ کیسے ہیں؟ لعلک بخیر، شاید آپ خیریت سے ہو۔ لعل شاید کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اشفاق کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اشفاق کا مطلب ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ کام ہو جائے، مجھے خوف ہے۔ اشفاق کا مطلب ہے ڈرنا۔ قرآن مجید میں ہے والذین هم من خشیت ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے ڈر رہے ہیں، ان کا جو جسم ہے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں ڈر کی وجہ سے۔ تو لعل اشفاق کے معنی میں بھی آتا ہے، خوف کے معنی میں، اور میں بھی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور لعل جو یہ اللہ تعالیٰ جب یہ لفظ استعمال کرے یقیناً کے معنی میں آتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ لعل اللہ کی طرف سے ہے، وہ یقین کے معنی میں آتا ہے۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے بعد مسائل کو ٹھیک کر دے گا، حالات ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد۔ جی، المدرس الحمدللہ، استاذ کہتے ہیں الحمدللہ۔ وکیف حالک انت یا ہاشم، آپ کیسے ہے اے ہاشم؟ انا احبک کثیرا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جی، اور انکا طالب ذکی، آپ طالب علم ذکی۔ ذکی کا مطلب ہے ذہین، اصل میں ذکاوت میں کمال کا معنی پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ذبح کے لیے استعمال کیا ہے، الا ما ذکیتم، وہ جانور جو تم ذبح کرتے۔ ذکیتم کا مطلب ہے کہ کامل طریقے سے آپ اس کو ذبح کر دے۔ تو یہ سورۃ مائدہ میں جو اللہ نے کہا ہے نا الا ما ذکیتم، تو جو عاقل انسان ہوتا ہے وہ بھی عقل میں کمال کے درجے تک پہنچتا ہے، اس وجہ سے ان کو یہ نام اس کو استعمال ہوتا ہے۔ وہ مجتہد، آپ محنتی ہے۔ وذو خلق، اخلاق والا ہے۔ ام من پاکستان انت ام من الہند، کیا پاکستان سے ہے یا انڈیا سے ہے؟ ہاشم کہتے ہیں انی من الہند، میں انڈیا سے ہوں۔ جو کنٹریز کے نام ہوتے ہیں اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا، جیسے پاکستان کو الپاکستان نہیں کہہ سکتے ہیں، اور افغانستان کو الافغانستان نہیں کہہ سکتے، لیکن انڈیا ایسا کنٹری ہے جس کے نام پر الف لام داخل ہوتا ہے۔ الہند اور السعودیہ، یہ ویسے بس عرب نے کیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی ان کے ساتھ زبردستی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ، جو گرامر بھی ان کی ہے۔ اور المدرس و زمیل کا، استاذ کہتے ہیں آپ کا دوست۔ زمیل اور صدیق میں فرق ہے، صدیق بھی دوست کو کہتے ہیں، زمیل خلیل بھی کہتے ہیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ کہتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت کے روز مگر متقی لوگ۔ یہاں پر زمیل کا لفظ میں تھوڑا سا فرق ہے، جو زمیل اور صدیق میں فرق ہے، اور خلیل میں۔ زمیل وہ دوست ہوتے ہیں جو بستر کی طرح آپ کے جسم کے قریب ہو، جیسے آپ رات کو بستر ڈالتے ہیں نا اور اپنے جسم کے قریب ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اوپر بستر ڈالا تھا خوف کی وجہ سے، آ کے خدیجہ کے گھر میں، تو زمیلونی زمیلونی، پھر اللہ نے ان کو کہا یا ایھا المزمل، اے بستر ڈالنے والے۔ دیکھیں مزمل اور زمیل میں ریلیشن، زمیل دوست کو کہتے ہیں۔ تو استاذ نے کہا وہ زمیلو کا، آپ کا جو دوست ہے، الذی خرج معک الان من الفصل، جو ابھی کلاس سے نکلا، فصل کلاس کو کہتے ہیں۔ اہو ایضا من الہند، کیا وہ بھی انڈیا سے ہے؟
ہاشم کہتے ہیں لا نہیں، انہو من پاکستان، وہ میرا دوست پاکستان سے ہے۔ پھر استاذ نے کہا ان ساعتک جمیلہ، آپ کا جو واچ ہے یہ بڑا خوبصورت ہے یا ہاشم، امین الیابان ہیا، کیا آپ کی گھڑی جاپان سے ہے؟ ساعت کا لفظ قرآن مجید میں ایک آیت میں دو دفعہ استعمال ہوا ہے، ایک دفعہ قیامت کے لیے اور ایک دفعہ گھنٹے جو گھنٹہ ہے نا 60 منٹ۔ ویسے اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی واچ، اور دوسرا معنی ساعت کا ہے قیامت کا روز، اور تیسرا معنی ہے 60 منٹ، اس کو بھی ساعت کہتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت آئے گا، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، مجرم قسم اٹھائیں گے کہ ہم نے تو قبر میں 1 گھنٹہ گزارا ہے، نہ جلدی ٹائم گزر جائے گا موت کے بعد۔ تو ساعت کا لفظ اس معنی میں استعمال۔ تو یہ آپ کی جو گھڑی ہے یہ کہاں سے ہے؟ کہاں سے ہے؟ جی تو ہاں جی، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیج ابھی پورا نظر آ رہا ہے بھائی، پیج بالکل واضح ہے جس طریقے سے میں ہائی لائٹ کر رہا۔ ہاشم کہتے ہیں لا انہا من الہند، نہیں وہ انڈیا سے ہے یہ گھڑی۔ المدرس اغالیت، یہ گھڑی مہنگی ہے، ام رخیصت، یا سستی ہے؟ جی 1 منٹ میں دوبارہ اس کو شیئر کرتا ہوں۔ جی ابھی نظر آ رہا ہے اسکرین؟ جی اب اسکرین نظر آ رہے ہیں؟ ہاشم کہتے ہیں انہا رخیصت جدد، یہ گھڑی بہت کم قیمت ہے، انہا بمئت روبیہ فقط، یہ صرف 100 روپے کا ہے۔ استاذ کہتے ہیں کب اخل لک یا ہاشم، اے ہاشم آپ کے کتنے بھائی ہے؟ آپ کے کتنے بھائی ہے؟ ہاشم کہتے ہیں لی ثلاثت اخوہ، میرے 3 بھائی ہے۔ استاذ نے پوچھا اطلاب ہم، کیا وہ اسٹوڈنٹس ہے؟ لا انہم تجار، نہیں وہ تاجر ہے، تجار تاجر کی جمع ہے۔ وَكَمْ أُخْتًا لَكَ، آپ کے کتنے بہنیں ہیں؟ لی 4 اخوات، میرے 4 بہنیں ہیں۔ افلہن ہن الآن، ابھی وہ انڈیا میں ہے؟ لا انہن ہنا، نہیں وہ جو میرے بہنیں ہیں یہاں پر ہے، بالمدینہ المنورہ، مدینہ میں، مع ابی میرے والد کے ساتھ، و امی اور میرے امی کے ساتھ۔ اطالبات ہن، کیا وہ اسٹوڈنٹس سے؟ لا انہن مدرسات بالمدرسة الثانویہ، نہیں وہ اسٹوڈنٹ سے مدرسہ میں، مدرسہ ثانویہ جو میٹرک تک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم تمارین حل کریں گے۔ پہلا تمرین ہے اجب عن الاسئلة الآتیہ، مندرجہ ذیل سوالات کا جواب دے دے۔ من این ہاشم، ہاشم کہاں سے ہے؟ تو آپ نے جواب دینا ہے کہ ہاشم من الہند۔ دوسرا سوال ہے ایحبہ المدرس، کیا استاذ ان سے محبت کرتا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ نعم یحبہ المدرس، جی ہاں استاذ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے